اصل مدعا کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ اگر وہ چیز باقی ہوتی تو ہماری زندگی آج جیسے گزر رہی ہے ویسے نہ گزرتی، ویسے نہ گزرتی۔ ابھی آج ہی صبح میں آستھی سے جب آ رہا تھا تو راستے میں وہ ایک ڈیم ہے، ڈیم کراس کرنے کے بعد جب ہم آگے بڑھے، بالکل ہم سے آگے ایک الیکٹرک کار جا رہی تھی، ایک پرندہ پتہ نہیں کہاں سے اڑ کے آیا، اس سے ٹکرایا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ لیجئے یہ بات۔ ہمارے ساتھ ہمارے وہاں کے محسن بھائی تھے اور اشفاق بھائی تھے، تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو یار، انسان کی زندگی کی یہی حقیقت ہے، ایک جھٹکا آئے اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسی چیز کو کہا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہر آدمی، ہر عورت کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن یہ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج ہمارے اور آپ کے دلوں سے اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی نعمتوں کی لالچ جو ختم ہو گئی ہے، اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ جی، دو بنیادی اسباب ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ دنیا کی بڑی محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم نے اصل حقیقت موت کو بھلا دیا ہے۔ آئیے ان دونوں حقیقتوں پر میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، محض کھیل اور تماشا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں میں، دیہاتوں میں مداڑی ایک جانور کو لے کر کے آتا ہے، لا کر کے جب اس کی آواز بستی میں گونجتی ہے، سارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے۔ وہ کھیل دکھاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس جانور کو لے کر دوسری راہ کو نکلتا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اصل دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ نے وقتی طور پر دنیا میں بھیجا ہے، ایک وقت کے بعد آپ کی جب زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اپنے حقیقی گھر جنت یا جہنم کی راہ پر نکل پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اسی چیز کو کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی در حقیقت کھیل اور تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی اگر دنیا اور آخرت ان دونوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ سمندر کے کنارے جائے اور یہ انگلی سمندر میں ڈالے، اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی آئے اس کی دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں، اور جو سمندر کا بقیہ پانی ہے، یا تو وہ آخرت میں اللہ کے لیے اللہ کی تیار کردہ نعمتیں یا اللہ کے عذاب کا حصہ ہے۔ سوچیے، سمندر سے آپ کتنا پانی انگلی کے ذریعے نکالیں گے؟ اس کا کوئی میل نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اور وہ جو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا تا حد نگاہ تک آپ کو دکھائی دیتا ہے، وہ اصل آپ کی آخرت کی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان جاتے، کاش لوگ جان جاتے، کاش لوگ سمجھ جاتے کہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا جس کی محبت میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، یہ دنیا جس کی محبت میں ہم اندھے ہو چکے ہیں، کہا کہ یہ دنیا سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی سورۃ الرعد کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ختم ہونے والے سامان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ خود غور کیجیے، آپ خود غور کیجیے میرے بھائی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ دنیا اور آخرت کی زندگی، ایک آدمی کو 70 سال کی زندگی دی گئی، 70 سال کی زندگی، اب اس کی موت ہوتی ہے، یہ اپنی قبر میں جاتا ہے، یہاں سے آخرت کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، آخرت کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ چلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجیے، 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے اس دار فانی سے گئے، اور جب آپ کی وفات ہوئی، ہجرت کا
10واں سال تھا۔ آج ہجرت کا کون سا سال ہے بھائی؟ 1400 کتنا ہے؟ 1447 جی، تقریباً 1437 سال سے اللہ کے نبی اپنی قبر میں ہیں، اور کب تک رہیں گے یہ نہیں معلوم کسی، اور آخرت کے سفر کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے۔ کہ میں دنیا اور آخرت کا موازنہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، نہ جانے وہ کتنے دن کی قیامت ہوگی۔ اس کے بعد آدمی پلے صراط کو عبور کرے گا، جنت یا جہنم کے دروازوں سے اللہ کی نعمت یا اللہ کے عذاب میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر! اس اتنی لمبی زندگی کے لیے آپ 70 سال 60 سال کی زندگی کو ترجیح اور اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سوائے متاع، سامان اور ختم ہونے والی چیز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج یہ دنیا جس کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہے، ہم سب اس میں برابر ہیں، واللہ ہم سب برابر ہیں۔ آپ غور کیجئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے بستی میں گزر رہے تھے، نالے کے کنارے سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، وہ بھی کیسا؟ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو 1 یا 2 درہم دے کر بکری کے اس بچے کو خرید لے؟ اللہ اکبر! صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون خریدے گا؟ یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے، ایک تو مرا ہوا، اوپر سے عیب دار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے، کون اسے خریدے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر! کہیں زیادہ حقیر ہے۔ دنیا کی مثال درہم اور 2 درہم سے دی گئی۔ اصل میں یہ بتایا گیا کہ آپ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، کان کٹا ہوا بچہ آپ خرید کے نقصان اٹھا سکتے ہیں، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر آپ اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں، سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ پڑھیں نا آپ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ، اتنی سادگی کی کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے۔ اتنی سادگی کی زندگی۔ آپ ایک دن کھجور کی ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، غور سے سنیں اس واقعے کو، کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر کھجور کے چٹائی کے داغ پڑ چکے تھے، نشانات آ گئے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ کوئی آرام دہ نرم بستر بنا لے؟ تو آپ نے کہا کہ مالی و مالی دنیا، اے ابن مسعود میری اور دنیا کی کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما انا فی الدنیا الا کراکب، کہا کہ دنیا میں میری حیثیت ایسی ہے گویا کہ ایک سوار سواری کر کے پہنچے، درخت کے نیچے آرام کرے اور اس کے بعد اپنی منزل پر نکل پڑے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، ہمیں سمجھایا اصل میں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے تھوڑا آرام کیا، اس کے بعد منزل کی طرف چلا گیا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا آپ کو، ایک وقت تک ہے، اس کے بعد آپ اپنے حقیقی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، معذرت اس سے پہلے جو میں نے حدیث سنائی وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابہ میں سے ہیں۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹہل رہا تھا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا۔ اللہ اکبر! سوچیے صحابہ کرام کتنے خوش نصیب اشخاص تھے کہ جس نبی کو ہم اگر کوئی کہہ دے، واقعی اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آپ اپنی جانوں کو قربان کیجئے اور نبی کا دیدار کیجئے، یہاں موجود ہر آدمی اپنا گلا کاٹ لے۔ سوچیے وہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پر پیارے نبی کا ہاتھ ہے اور اللہ کے رسول ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسی لیے بارہا کہا جاتا ہے اپنے سے چھوٹوں کو جب نصیحت کیجئے ڈانٹ ڈپٹ مت کیجئے، گالی گلوچ مت کیجئے، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی کی باتیں مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستے کے مسافر ہو۔ اور ان دونوں کی مثال میں اپنی ذات سے دیتا ہوں، آپ سمجھیے میں کلکتہ شہر کا ہوں، اس شہر دھارنی میں میرا ذاتی مکان نہیں ہے، میں یہاں بحیثیت مسافر ہوں۔ کیا لے کے آیا؟ ایک سوٹ کیس، بنیادی ضروریات کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں، اس کے بعد پھر مجھے اپنے حقیقی منزل کی طرف چل دینا ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں آئے، دنیا میں رہ کر کے زندگی گزاریں۔ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جمع کر لیجئے، اللہ کی قسم اس سے ایک سکہ لے کر آپ اپنی قبر میں جانے والے نہیں ہیں، قبر میں جانے والے نہیں ہیں۔ آپ پوری زندگی چلائیے میرا مال میرا مال، میری دولت میری دولت، میری جائیداد میری زمین، اللہ اکبر، آپ ایک سکہ لے کر کے جانے والے۔ اور اگر کوئی آپ سے ظلم کر کے لیتا ہے تو مطمئن رہیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس سے حصہ دلوائے گا آپ کا، اور وہ حصہ دنیا کے حصے سے کہیں زیادہ عظیم ہوگا۔ کہا اسی چیز کو اللہ کے نبی نے، اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستے کے مسافر ہو۔ جب یہ بات ختم ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے صحابہ اکرام سے یا اپنے طلبہ تابعین سے، تو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہا کہ جب تمہاری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا پتہ شام سے پہلے موت ہو جائے، اور اگر تمہاری زندگی میں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا پتہ بستر پر لیٹو اور آنکھ فرشتے تمہاری قبر میں کھلوائیں۔ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کو اپنے لیے غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، دنیا میں رہ کر دنیا دار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ یہ اصل حقیقت ہے اس دنیا کی میرے بھائیوں، جس حقیقت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج دنیا 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 اور دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ آپ دیکھیے نوجوانوں کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے ان کی زندگی، ان سے ملیے۔ آج نوجوانوں کی زندگی کا عالم یہ ہے، نیا سال آیا تو نئے سال کے جشن میں ناچنا ہے۔ نیا سال بالکل قریب ہے، نئے سال کے جشن میں ناچنا ہے۔ بعض نوجوان بیچارے شراب کے عادی ہیں، بعض نوجوان گٹکے کے عادی ہیں، بعض بزرگوں کو دیکھا زردے والا پان کھانے کے عادی ہیں۔ لوگوں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میں نے کہیں کہا یہ بات ہمارے شہر حیدرآباد میں، تو ایک صاحب مجھے پیچھے سے لقمہ دے رہے، شیخ صاحب فلاں عالم صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ زردے والا پان کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ عالم تمہارا عالم ہے، تمہارا نبی نہیں، اس پر اللہ نے شریعت نازل نہیں کی ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں، یہ سگریٹ پینا، یہ بیڑی پینا، یہ گٹکے کھانا اور یہ شراب، یہ ساری چیزیں حرام کی ہے شریعت نے، ساری چیزیں حرام کی، اللہ کی قسم شریعت نے حرام کیا۔ نوجوانوں کو دیکھیں، نیا سال آیا اس کے جشن میں ناچ رہے، شادی بیاہ ہو گئی اینیورسری کے نام پر جشن منا رہے، ناچ رہے، ہر سال برتھ ڈے آیا برتھ ڈے کے نام پر ناچ رہے۔ شادی بیاہ کے ماحول میں جائیے، دنیا کی محبت اتنی بھر گئی ہے، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اللہ کی قسم بغیر حجاب بغیر نقاب کے غیروں کے سامنے چلی آتی ہے۔ اللہ، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے کہ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ آنے والا مال حرام مال ہے کہ حلال مال ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم میں سے کسی کا دامن سود کے چھینٹے سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کہیں نہ کہیں ہر ایک کے دامن، یہ اصل دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے میرے بھائی، دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ ایک بعض صحابہ کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو ایک صحابی رسول ہے، میں نام بھول رہا ہوں،
وہ اپنی بیوی سے آ کر کے کہتے کہ میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پاس اتنا اتنا مال آ گیا ہے، اللہ اکبر، کہیں میں اس کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ بیوی نے کہا اٹھاؤ، رشتہ داروں میں صدقہ کر دو، ضرورت مندوں کو دے دو۔ اٹھا کے صدقہ کر دیا، دے دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہماری اور آپ کی ماں کہتی ہے، ہماری اور آپ کی ماں کہتی ہے کہ مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں زندگی گزارنے کے لیے دو کالی چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک پانی اور دوسرا کھجور۔ چولہا نہیں چلتا تھا نبی کے گھر، کئی کئی مہینے چولہے نہیں چلتے تھے، اللہ کی قسم، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے مانو اب یہی دنیا ہے، اسی دنیا کو جنت بنانی ہے، اور اس جنت کے چکر میں جو حقیقی جنت ہے آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ غور کرے میرے بھائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور یہی راستہ ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کی سختی کو کم کرے گا اور ہمیں اور آپ کو اللہ سے قریب کرے گا، اور اللہ اور اس کے عذاب سے ڈرنے پر آمادہ کرے گا اور ابھارے گا ہمیں اور آپ کو۔ پہلی حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا اور دنیا کی زندگی سے اتنی محبت کر لی ہے کہ اب ہمارا جی نہیں چاہتا اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے کی امید رکھے اور اللہ سے ملاقات پر خوش ہو تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ سے ملاقات کی امیدیں اور اللہ سے ملاقات کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں میرے بھائی۔ دوسری اہم چیز، آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، جو اصل حقیقت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، بالکل قریب، لیکن لوگ کیا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن میں اور میرے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو سلامت رکھے، ہم دونوں راستہ گزر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا کنکڑ میرے جوتے کے اندر آ گیا، اور میں بار بار پیر ایسے ادھر ادھر کر رہا ہوں، تو کہ کیا ہوا؟ میں کہا بھیا دیکھیں نا جوتے میں کنکڑ آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بابو، انسان کی زندگی کی یہی حیثیت اور حقیقت ہے، اللہ ایک کنکڑ تمہارے جوتے میں ڈال کر کے تمہارا جینا حرام کر دے۔ اللہ رب العالمین، سوچو اللہ رب العالمین نے موت جیسی عظیم شے کو کتنا بھیانک اور کتنا عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہوگا۔ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ آپ پڑھ کے قرآن سورۃ الانبیاء پڑھیں، آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی۔ ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے لگے تو لوگ ہر اعتبار سے جب ہار گئے نبی سے، تب کہنا شروع کیا نہیں گھبراؤ نہیں، ایک دن محمد کی موت ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ جواب دے رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ کی موت ہو جائے گی تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نہ، ہمیشگی کی زندگی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ اکبر، وہی اللہ جو حقیقی معبود ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہا الحی القیوم، واللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی زندگی ایسی ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اس زندگی کے آڑے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ اکبر۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی، آپ نے بھی موت آنی ہے اور اہل دنیا کو بھی موت آنی ہے۔ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ اکبر، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ موت ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کو خبر دے کر کے کہ بھائی میں آپ کے گھر آنے والا ہوں۔ اچانک یہ موت آئے گی، اچانک یہ موت آئے گی اور دنیا کی ساری خواہشات، ساری لذتوں کو یہ ختم کر دے گی، ایک جھٹکے میں ختم کر دے گی۔ آپ کی لاش
اہل خانہ کے سامنے پڑی ہوں گی، ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حیدرآباد کے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر علی عفان صاحب، اور وہ طائف میں وہ ڈاکٹر تھے۔ اچانک ایک دن فون آیا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، آج انڈیا آئے، ان کے والد فوت ہو گئے، واپس آئے تو کہا کہ شیخ ایک بات کہوں۔ میں کہا بولیے۔ تعزیت کے لیے ہم گئے تھے ملنے، ذرا غور سے سنیے، غور سے سنیے آپ۔ کہا کہ ابا بیڈ پر ہیں، آخری لمحات ہیں، میں ڈاکٹر، میری بیوی ڈاکٹر، میرے 2 یا 3 بھائی سب ڈاکٹر، ان کی بیویاں ڈاکٹر، ہمارے گھر کے بچے ڈاکٹر۔ ابا کو تقریباً 15-16 ڈاکٹرز گھیر کے کھڑے تھے، ہر آدمی اپنی اپنی تدبیر میں لگا تھا، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ کب ملک الموت نے ابا کی روح کو نکالا اور لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جو آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے نا ہمیشگی کی زندگی کا، اس پردے کو ہٹائیے، یہ ہٹائیں گے تو ہی دل کی سختی کم ہوگی اور اللہ رب العالمین کا خوف بڑھے گا، اللہ کے عذاب کا خوف بڑھے گا۔ اس کے بعد عبادت میں تیزی آئے گی، جلد سے جلد عبادت کرنا شروع کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ نے کہا کہ آپ کہیں بھی رہیے، آپ کہیں بھی رہیے، موت جہاں آنی ہے وہیں آپ کو آئے۔ آپ دیکھیے آدمی بالکل صحیح سالم اچھی حالت میں ہوتا ہے، اچانک بیت اللہ کے حج یا عمرے کے لیے گیا، خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب کی وفات ہو گئی، فلاں صاحب کی وفات ہو گئی۔ آپ دیکھیے نا، ایئر انڈیا کے فلائٹ کا حادثہ ہوا، گجرات ایئر انڈیا کا فلائٹ کا حادثہ ہوا نا، کہاں ہوا تھا؟ احمد آباد میں۔ کیا ان میں سے کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ اس اڑان کے بعد ہماری زندگی کی انتہا ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ اگر آدمی جان جائے کہ اس کی موت کب آئے گی، وہ جیتے جی مر جائے گا، کہہ لیجیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ کہیں رہیے نا، کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیے، کسی خطے میں چلے جائیے، غیر آباد علاقے میں چلے جائیے، جنگلات میں جا کے بس جائیے، جب اللہ نے موت مقرر کی ہے موت اسی وقت آئے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی۔ اور مزید اللہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہا کہ بھاگو، کہاں بھاگ سکتے ہو موت سے، کہیں بھی بھاگ جاؤ، کہیں چلے جاؤ، یہ موت آئے گی، موت آئے گی، اور بہت بھیانک انداز میں آئے گی۔ کیسی آئے گی؟ سورہ قاف پڑھیا، سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہا کہ موت کی سختی جو ہے یہ حق ہے۔ کتنی سختی؟ دنیا کے سب سے عظیم الشان شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے قریبی، سب سے برگزیدہ بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بالکل آخری لمحات ہیں، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس طرح اپنے چہرے مبارک کو پوچھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں، اتنی سختی کہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کی سختی کو دیکھ کے کہتی ہے واہ کربابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ اکبر۔ اب کیا سمجھتے ہیں معاملہ آسان ہے، موت آئے گی ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے؟ نہیں نہیں، اللہ کہہ رہا جاءت سکرۃ الموت، موت کی سختیاں بالکل حق ہیں۔ اور کہا اللہ نے سورۃ الواقعہ کے اندر فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی روح اس کے گلے میں آ کر کے پھنسے گی تب یہ چلائے گا۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہ کہے گا، یہ چلائے گا ارے باپ کیا ہو گیا ہے مجھے، پتہ نہیں کیسی بے چینی ہو رہی ہے، جاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، شاید وہ جھاڑ پھونک کر دے تو میری تکلیف کم ہو جائے، میری تکلیف ختم ہو جائے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگی موت کی سختی ہے، یہ موت کی تکلیف ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اسی وقت پیدا ہوگا جب دنیا کی محبت کم ہوگی اور موت جیسی حقیقت کا ہم اقرار کر کے ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اور دیکھیے
عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال سے نمازیں ہماری ہو رہی ہیں۔ کہا کہ دیکھتا ہوں پیارے نبی نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے سینے سے چکی چلنے جیسی آواز آ رہی ہے، چاول ہنڈیا میں کیسے پھوٹتا ہے ویسی آواز آ رہی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے نماز میں رو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کے ڈر سے نماز میں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ آپ کا تقویٰ، یہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کا عالم۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کتنی عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن دل کی سختیاں دور نہیں ہوتی، آنکھ کبھی نمناک نہیں ہوتے ہیں، آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے ڈر سے زمین پر نہیں گرتا ہے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے بہہ جائے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ اور اس آنکھ والے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کا سب سے بہترین بدلہ ہے کہ اللہ نے ایسے شخص سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ پڑھیں اس حدیث کو۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نماز پڑھائی، منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک بات کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے اصحاب، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ۔ آپ کیا جانتے تھے؟ آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا تو اللہ نے جنت و جہنم کی سیر کرائی، جہنمیوں کو ملنے والے عذاب کا دیدار کرایا اللہ رب العالمین نے۔ بالمشافہ آپ نے اس عذاب کو دیکھا۔ آپ اللہ کی ذات کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ کی نعمت اور اللہ کے عذاب کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے۔ آپ صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے اصحاب، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ کہا کہ اگر تم جان جاؤ وہ باتیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہاری آنکھیں رات دن آنسو بہائیں گے۔ اللہ اکبر، آنسو بہائیں گی۔ کیسی آنسو بہائیں گی؟ کیسی آنسو بہائیں گی؟ کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا اتنا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا صحابہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے سروں پر چادر رکھی ہوئی تھی، چادر کو تان لیا اپنے چہروں پر، اور پوری مسجد کے ہر کونے سے سسکنے، رونے اور اللہ کے ڈر سے کانپنے اور اللہ کے ڈر کے اظہار کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا اللہ سے ڈر ہے، یہ اللہ سے خوف ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے ہاں جا کر کے ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ پڑھیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ کاش میں بھی اس پرندے کی طرح ہوتا، یہاں وہاں اڑتا، دانے چگتا، کھاتا، اپنی زندگی بسر کرتا، وقت کے ساتھ موت ہو جاتی، نہ مجھ پر کوئی حساب ہوتا، نہ مجھ پر کوئی عذاب ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کر کے دیکھیے آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میں اس پرندے کی طرح ہوتا کہ نہ مجھے اللہ کے حساب دینا ہوتا، نہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھ پر کوئی عذاب ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے ہماری زندگیاں کہاں ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک دن گزر رہا تھا ایک باغیچے کے پاس سے، دیوار کے اس طرف سے آواز آ رہی تھی، بخ بخ، آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ ارے ذرا سنبھلو، ذرا سنبھلو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے
اے خطاب کے بیٹے عمر اور اے عمر کی نفس، اللہ سے ڈرنے والی ہو جا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عذاب کے اندر ڈال دے۔ عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے نفس کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر کے بتا رہے ہیں کہ اے میری نفس، اگر تو اللہ سے نہ ڈری، اللہ کا خوف تیرے اندر نہ آیا، تو ان قریب اللہ رب العالمین تجھے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور وہ وقت کبھی بھلایا نہیں جاتا، اللہ کی قسم۔ تاریخ کے جھروکھے جب اب کھلتے ہیں تو وہ وقت کبھی بھلایا نہیں جاتا جب ایک مجوسی، ایک رافضی ابو لولو فیروز نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں چاقو سے زخمی کر دیا، آپ کی آنتیں کٹ گئیں۔ اللہ اکبر، زندگی کے بالکل آخری لمحات ہیں۔ باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بیٹے عبداللہ دوڑ پڑے، گھر میں آگے بڑھے، باپ کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ یا اللہ، جانتے ہیں عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ کہا اے میرے بیٹے عبداللہ، ضع خدی علی الارض، اے میرے بیٹے عبداللہ، میں اللہ کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میں اللہ کا گنہگار، اس عمر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہا عمر جنتی ہے۔ اللہ، شہادت کی خوشخبری دی، کہا اے میرے بیٹے عبداللہ، میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، تو میرے سر کو زمین پر رکھ دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کی خشیت کہاں سے آئی؟ جب ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، جب ان کے دلوں میں موت کی حقیقت جاگزی ہو گئی، اور جب انہوں نے یقین کر لیا کہ ان قریب اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، وہ ڈرے اور اتنا ڈرے، اللہ اکبر، بعض اسلاف کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے خون کے پیشاب آیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، آج ہماری زندگیوں کو پڑھیں، آج یہاں کون ہے جو قبرستان نہیں جاتا ہے؟ کون ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرنے کے لیے وہاں نہیں جاتا ہے؟ لیکن کبھی ایسا ہوا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، زار و قطار ہوتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آپ قبر کا ذکر ہو، قبر کے پاس سے گزرے، بڑا روتے ہیں، زار و قطار، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا اے ہانی، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، کہا کہ قبر جو ہے انسان کی دنیا سے لے کر جنت یا جہنم کے سفر تک کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا پڑاؤ ہے۔ کہا بندہ اگر یہاں کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیابی ہے، اور اگر گاڑی یہاں پھنس گئی، آگے کے معاملات، قبر کے سوال و جواب، فرشتوں کا آنا، اعمال کی پیشی، میدان محشر میں اٹھایا جانا، میدان محشر کی تکالیف، اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیشی کا، ان سارے معاملات میں اس کے لیے سختیاں، مشکلات، مسائل بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ اکبر، بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور میری ماں سنو، اور میری بیٹیوں، میری بہنوں سنو، میں تمہیں خاتون جنت کی ایک داستاں سناتا ہوں۔ ان کے بہن کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں روزانہ نماز کے بعد مدینے میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتا تھا۔ یہاں کتنے ہیں جو رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ آج تو ہمارے یہاں رشتہ داری بھی عہدہ، منصب، مال، دولت دیکھ کر کے جڑی جاتی ہے۔ کہا کہ میں گیا، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، دیکھا کہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں کھڑی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہی ہے۔ کیا ہے آیت؟ پڑھ رہی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اپنے بھیانک دردناک جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا کہ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ میں وہیں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر تک دیکھا اور وہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ کیا دعا کرے؟ من علینا، اللہ ہم پر احسان کر دے، اللہ ہم پر احسان کر دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کی بیویوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی کہ اے نبی، یہ بیویاں آپ کی دنیا کی بھی بیویاں ہیں اور جنت کی بھی بیویاں ہیں آپ کے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں وہاں سے اٹھا گیا،
پورے مدینے کا چکر لگایا، آ کر کے دیکھا تو میری ماں نماز میں کھڑی ہے اور اللہ کے حضور، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے یہی دعا کر رہی ہے، من علینا، اے اللہ ہم پر احسان کر دے، اللہ ہم پر احسان کر دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے ان کو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری لمحات۔ صحابہ اکرام اور بعض تابعین کی جماعت وہاں موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے حدیثوں کو یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ اس دنیا کے چھوڑنے پر رو رہا تو سنو، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا بالکل غم نہیں ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ارے ڈر تو اس بات کا ہے کہ اس دنیا کے بعد قبر سے لے کر جنت و جہنم تک کا جو سفر ہے، یہ سفر بہت لمبا ہے اور میں نے اس کے لیے اعمال بہت تھوڑے جمع کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ چیزیں کیا تھی؟ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تھی، جو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑے، ان کی آنکھیں بہہ پڑے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں اور اے میری ماں اور بہنوں، اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کیجیے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ قبرستان جائیے اور دیکھ کر کے آئیے، کتنے ایسے خوبرو خوبصورت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج اپنی قبر کے مٹیوں میں دفن کر دیے گئے، جن کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کل توبہ کریں گے، اس کے بعد پلٹ آئیں گے، اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ پلٹی اللہ کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو مرد اور اے ایمان والی عورتوں، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے کہ آسمان و زمین سے کہیں زیادہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک آخری بات، جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو انہیں دنیا میں شاید کچھ احساس ہو نہ ہو، دو وقت بڑا زبردست احساس ہونے والا ہے۔ ایک بالکل موت کے وقت، وہ بیچارے سب سے زیادہ افسوس کرنے والے ہوں۔ یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کی قسم، یہ میری اپنی بات نہیں۔ آپ دل کے کانوں کو کھول کر کے یہ آیت کریمہ سنیے، سورۃ المنافقون آیت نمبر 10۔ اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ ایک عبادت کی مثال دی گئی، اب جوڑیے آپ اس پر۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ نے بڑھاپا دیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کی قدر کر لو۔ نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، بیت اللہ کا حج کر لو، عقیدے کی اصلاح کر لو، منہج کو درست کر لو۔ یہ ساری عبادات یہاں آ گئی۔ اللہ نے کہا مال دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ جانتے ہیں کیوں؟ موت کا فرشتہ جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا نا، تو جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہ فرشتہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، سوچیے وہ منظر کتنا بھیانک ہوگا۔ اس وقت ہم جیسے لوگ جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کیا کہیں گے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑی سی مہلت دے دیتا مجھے، اے اللہ اگر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں جوانی کی بھی قدر کرتا، بڑھاپے کی بھی قدر کرتا، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کرتی۔ خواتین کہیں گی میں نماز بھی پڑھتا اور پڑھتی، روزے بھی رکھتا اور رکھتی، زکوٰۃ بھی دیتا اور دیتی، بیت اللہ کا حج بھی کرتا اور کرتی، ساری عبادتیں کرتی اور ساری عبادتیں کرتا، اللہ تجھے راضی کر لیتا۔ یہ موت کے وقت یہ بندہ افسوس کرے گا جو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ کہے گا موت کر رب لولا اخرتنی،
الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ اکبر، فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی دوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، تقویٰ بھی اختیار کروں گا، تیرے عذاب سے ڈروں گا بھی، جنت و جہنم کا تصور کلیئر ہو جائے گا میرے سامنے، اے اللہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا اللہ مہلت دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، کہا کہ اے موسیٰ موت کا وقت آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی میں اسے مار دیا۔ فرشتہ اللہ کے پاس جا کے کہتا اللہ تیرا یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ کہا جاؤ اسے ایک اختیار دو، وہ اپنے قوم کے بیل پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بالمقابل 1 سال کی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا پھر موت ہے۔ کہا تو پھر کل کیوں، آج ہی چلتے ہیں۔ تو فرشتہ رکتا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کا وہ عادی ہے، اللہ جو کہے گا۔ پہلی مرتبہ افسوس موت کے وقت ہوگا، اور دوسری مرتبہ افسوس کب ہوگا؟ سورہ فاطر کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جنتی جنت میں ڈالے جائیں گے، موت کو جانور کی شکل میں لایا جائے گا، لا کے ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اے جنتیوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم گنہگاروں کو اپنی جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ کہا جائے گا اے جنتیوں، اور اعلان ہوگا اے جہنمیوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہا جائے گا اے جہنمیوں سنو، یہ موت ہے، آج اسے ذبح کر دیا گیا، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، جو جس حال میں اسی حال میں۔ وہاں جہنمی کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ نکال دے اس میں سے۔ کیوں نکال دے؟ وجہ کیا ہوگی؟ کہیں گے نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ دنیا میں جا کر تیرے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے، اللہ تیرا ڈر اختیار کریں گے، تیرا خوف تیری خشیت اختیار کریں گے، اللہ تقوی اختیار کریں گے، عقیدہ منہج کی اصلاح کریں گے، عبادات کی پابندی کریں گے، جو عمل کرتے تھے اس کے علاوہ اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جواب دے گا اولم نعمرکم، یہ بتاؤ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہا جائے گا اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نبی آئے، اللہ کی کتاب آئی، نبی کے بعد علماء آئے، طلباء آئے، جو تمہیں بتاتے رہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرو، لیکن تم نے یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، اب یہاں جو عذاب میں پھنسے ہو، اب اس کے بعد اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم، 30 40 50 60 70 سال کی زندگی دی، یہ زندگی کافی تھی اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی قسم اصلاح کے لیے کافی تھی، لیکن تم نے اس اصلاح کی پرواہ نہیں کی، کیا ہوا؟ آج تم اللہ کے عذاب میں دھر لیے گئے، جس عذاب سے تم ڈرتے نہیں تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیے، یہ دنیا فانی ہے، ان قریب ختم ہو جانا ہے اس دنیا کو، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ واقعی وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کیجئے۔ ایک آخری بات ذہن میں آئی ہے، بتا دوں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونا ہو۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے باب طول العمل کے اندر۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میرے بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، کہہ رہے خبردار ہو جاؤ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے۔ واقعی ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ زبان حال سے، اپنی زبان سے نہ کہے حالات سے بتاتا ہے اے ابن آدم آج تیری زندگی کا ایک دن شروع ہو چکا ہے، اور غروب ہوتے ہوتے جب وہ ڈوبتا ہے تو پیغام دے کے جاتا ہے اے آدم کے بیٹوں اور اے آدم کی بیٹیوں، ذرا غور تو کرو آج اس ایک دن میں تم نے کیا کیا۔ اور ہم بیچارے مسکین قسم کے لوگ، اللہ کا ڈر جن کے دلوں سے نکل گیا ہے،
سال جب مکمل ہو جائے تو خوشیاں مناتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ وہ پیغام دیتا ہے سورج، تمہاری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، ذرا پلٹ کر کے تو دیکھو تم نے کیا کیا ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ لکل واحدۃ منہما بنون، دونوں طرح کے لوگ ہیں، دنیا دار بھی ہیں اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں۔ کہا فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کے طلبگار بنو، دنیا دار نہ بنو، اس لیے کہ فإن اليوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل، آج اللہ نے عمل کی مہلت دی ہے، اللہ حساب نہیں لیتا، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا، اس دن عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اے میرے بھائیو، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں اور اے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان قریب ہمیں اور آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھ طالب علم کو اور اس کے بعد آپ تمام سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جن بھائیوں کی کوشش سے آج کی مجلس سجی ہے، رچی ہے، ہم جو اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین جو بھی خیر کی باتیں ہیں اللہ تیری توفیق سے ہے، اور اگر کچھ کمی ہے اور نقص ہے تو میرے نفس کی خرابی اور شیطان کے شر سے ہے، جس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔